اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ان کے حوالے سے پڑھیں گے، پیج نمبر 18۔ آپ کی بک میں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ہے وہ 2 ٹرمز کا ذکر ہے۔ فرسٹ ٹرم نومبر 1990 ٹو جولائی 1993، سیکنڈ ٹرم فیبروری 1997 ٹو اکتوبر 1999۔ تھرڈ ٹرم جو ہے یہ بعد میں ہے اور 2013، اور یہ ہماری جو یہ بک میں جو ہسٹری آپ کی دی ہے یہ 2008 تک کی دی ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو تھرڈ ٹرم ہے اس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ 5 جون 2013 ٹو 2017 تک جو ہے یہ ان کی تھرڈ ٹرم بنتی ہے۔ پاکستان کے سب سے زیادہ وزیر اعظم یہ رہے، 3 بار جو ہے یہ وزیر اعظم الیکٹ ہوئے پاکستان کے، اور باقی کوئی بھی جو ہے وہ 3 بار الیکٹ ہوا۔ بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ 2 بار الیکٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو فرسٹ ٹرم ہے اس میں جو ہے نواز شریف صاحب نے کیا کام کیے ہیں اور ان کی کیا ایفرٹس تھی اپنے فرسٹ ٹرم میں۔ پیج نمبر 18، میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ۔ Mia Mohammad Nawaz Sharif of Pakistan Muslim League took the oath as Prime Minister of the country on November 1990. The important events of his first term are as under. Number 1. Announcement of agricultural policy. Mia Mohammad Nawaz Sharif government announced agricultural policy for the betterment of the farmers in 1991. 10 crore rupees were allocated for this policy. تو ایگریکلچر پالیسی جو ہے اناؤنس کی گئی اور اس کے لیے 10 کروڑ جو ہے وہ فارمرز کے لیے جو ہے ایلوکیٹ کیے گئے، اور ان کو 10 کروڑ دیے گئے کہ وہ اپنی بہتری جو بھی جو ہے وہ فارمرز کر سکتے ہیں ایگریکلچرل فیلڈ میں وہ کر لیں۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن، the government constituted Privatization Commission in 1991. Official banks and financial institutions were reformed accordingly. Banks in private sector were encouraged. Some banks and other institutions were sold out through this privatization commission, which created a positive impact on the national economy. تو چیزوں کو انہوں نے پرائیویٹ کرنا شروع کیا تو اس سے ہوا یہ کہ گورنمنٹ کی جو ٹریجری تھی، جو خزانہ تھا، اس میں پیسہ آنا شروع ہوا اور گورنمنٹ کی انکم جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہوگی۔ تو 1991 میں مختلف جو ہیں بینکس جو ہیں انہوں نے ان کو پرائیویٹ کیا، اور مختلف انسٹیٹیوشنز جو تھے ان کو انہوں نے پرائیویٹ کیا، جو نیشنلائز کر دیے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے۔ Agreement among provinces on the water distribution. A moot dispute was going on the water distribution on the river Indus among the 4 provinces of Pakistan. Through the efforts of the government, an agreement was signed among the provinces and the dispute of water was resolved forever. پانی کا ایشو تھا، واٹر انڈس واٹر کا، ریور انڈس جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ کس کو ملے گا، تو چاروں پروونسز کا اس کا ایشو تھا۔ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے وہ میاں صاحب تھے، نواز شریف صاحب، تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے اس ایشو کو، اس ڈسپیوٹ کو جو ہے وہ سالو کروا دیا، اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ سارے پروونسز کے درمیان ہو گیا کہ کس پروونس کو کتنا پانی ملے گا، اور ریور انڈس کا، تو اس طرح جو ہے وہ واٹر ڈسٹریبیوشن ایشو جو ہے وہ بھی سالو ہو گیا۔ بیت المال. The government of Mia Nawaz Sharif established Baitul Mal in 1992, which provide financial help and aid for the poor people. Baitul Mal جو ہے وہ زکوٰۃ اور خیرات جو لوگوں کو کلیکٹ کرنے کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بیت المال حضرت عمر فاروق نے جو ہے یہ اسٹارٹ کیا تھا۔ تو اس طرز کا جو ہے ایک سیٹ اپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے 1992 میں بنایا کہ جو نیڈی اور پور لوگ ہیں ان کی ہیلپ کی جا سکے۔ Foreign policy. The government brought many positive changes in its foreign policy. Peace was brought in Afghanistan through negotiation with different Afghan leaders. Efforts were continued for patching up among different groups. India was officially invited for the resolving Kashmir issue, but these negotiations were not successful. When extremists in India demolished Babri Masjid in 1992, National Assembly of Pakistan passed a condemnation resolution. The government of Pakistan made its best efforts for establishing good relations with America and the rest of the world. Pakistan adopted a defensive policy at the American invasion of Iraq. تو یہاں جو ہے فورن پالیسی کی بات ہو رہی ہے کہ فورن پالیسی جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ بنائی، اور یہ تھا کہ پیس کی بات کی جائے۔ افغانستان وار جو ہے اسی وقت ختم ہوئی تھی، رشیا جو ہے وہ چلا گیا تھا، اور افغانستان جو ہے وہ اب امن کی طرف جا رہا تھا۔
80s میں, اور یہ 90s کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اسی میں تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو کو سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ڈائیلاگس کیے, نیگوسیشنز ہوئی, لیکن جو ہے وہ بابری مسجد جو ہے ایک مسجد انڈیا میں جگہ ہے, اور ہندوز کہتے ہیں کہ یہ بابری مسجد کی جگہ ایک مندر ہے, اور مسلمان کہتے ہیں نہیں یہاں یہ مسجد ہے, اور وہ جو ہے وہ ڈسپیوٹ آج بھی وہاں چل رہا ہے. ریسنٹلی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو ہے وہ بابری مسجد کے جو فیصلہ تھا وہ دیا, اور وہ ایریا جو ہے وہ ہندوؤں کے جو ہے ایلوکیٹ کر دی تھی وہ لینڈ, تو وہ ایریا جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھا. ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کچھ 100 سال پہلے یہاں ہمارا مندر تھا, تو مسلمانوں نے اس مندر کو گرا کے یہاں مسجد بنا دی, جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں یہاں ہماری مسجد ہی تھی. تو یہ ایک جو ہے وہ بڑا ایشو ہے, اور اس میں جو ہے وہ 1992 میں بہت زیادہ جو ہے وہ فسادات بھی انڈیا میں ہوئے, لڑائی جھگڑے ہوئے, ایون کہ اب بھی جو ہے یہ ایک بڑا وہاں برننگ ایشو ہے یہ بابری مسجد والا. تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کے جو ہے وہ حالات جو ہے یہ بابری مسجد کے انسیڈنٹ کے بعد انڈیا کے ساتھ صحیح نہیں رہے, اور وہ جو ایک پالیسی چل رہی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کشمیر ایشو کو جو ہے وہ سالو کیا جائے, اور دوسرے جو ایشوز ہیں ان کو انڈیا کے ساتھ سالو کیا جائے, تو وہ سارے وہیں رک گئے. نیشنل پلانس. The government started national schemes like National Reconstruction Program, Self-Employment Scheme, Motorway Project, and Yellow Cab Scheme for the betterment of the people, which proved to be quite successful. تو مختلف پلانس تھے جس میں موٹر وے پروجیکٹس ہیں, یلو کیب اسکیم, یہ ایک جو ہے وہ یلو کیبس جو ہے وہ چلائی گئی تھی, ٹیکسی یلو کلر کی تھی, اور وہ جو غریب لوگ تھے ان کو آگے جو ہے وہ فائنینشلی ہیلپ کرنے کے لیے کی گئی تھی, اور یہ کافی جو ہے یہ اس میں سے فروٹفل ایفرٹس جو انہوں نے کی تھی اس کے ریزلٹس بھی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے. The dismissal of Mian Nawaz Sharif government. اچھا, the President Ghulam Ishaq Khan dismissed Nawaz Sharif government under Section 58(2)(b) of the Constitution in April 1993. Page number 19 سے میں پڑھ رہا ہوں. He had ruled for about 2.5 years. Mr. Balakh Sher Mazari was appointed as caretaker Prime Minister. The Muslim League filed an appeal against the presidential decision in the Supreme Court. The Supreme Court cancelled the presidential decision and restored Nawaz Sharif's government. But differences between Ghulam Ishaq Khan and Nawaz Sharif got tense. At last, Nawaz Sharif resigned as the Prime Minister of Pakistan, and Ghulam Ishaq Khan resigned from the post of the President of Pakistan in July 1993. Moin Qureshi was selected as caretaker Prime Minister and announced elections in the country. اچھا جی, غلام اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت, اور 58(2)(b) کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک کلاس تھی جس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ اپنے پاورز کو یوز کر کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ڈسمس کر سکتا ہے, نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے, اور غلام اسحاق صاحب نے بھی یہی کیا. غلام اسحاق خان صاحب نے انہوں نے 58(2)(b) کو یوز کیا, اور اپریل 1993 میں نواز شریف کی جو فرسٹ گورنمنٹ تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اب جب انہوں نے یہ کیا تو نواز شریف گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی, اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس جو ہے وہ فائل کیا. تو سپریم کورٹ نے جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور کر دیا, لیکن یہ جو کلیشز تھے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں وہ اتنے بڑھ گئے کہ جولائی 1993 کو دونوں نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا, اور ایک جو ہے وہ نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگی, اور جس کے پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت معین قریشی جو ہے ان کو بنایا گیا تھا, اور دوبارہ جو ہے وہ الیکشنز کی بات ہوگی تھی, اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے اور بینظیر صاحبہ الیکشنز. چلیں آگے چلتے ہیں جی. یہ ان کا فرسٹ ٹرم تھا نواز شریف صاحب کا. اب ہم ان کا سیکنڈ ٹرم کو دیکھتے ہیں. ریزگنیشن آف جسٹس سجاد علی شاہ اینڈ فاروق احمد لغاری, پیج نمبر 19 پہ یہ جی. New elections were conducted and Mian Nawaz Sharif was again elected as Prime Minister in February 1997. Here are some important events of the government. The resignations of Justice Sajjad Ali Shah and Farooq Ahmad Laghari. After 1 month, differences developed between Chief Justice of Pakistan Sajjad Ali Shah and Nawaz government. The confrontation was resolved through army intervention, and Chief Justice had to resign from his office. President of Pakistan Farooq Ahmad Khan Laghari also resigned from the presidency later on. Farooq Ahmad Laghari کی president تھے, جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت.
تو چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر نواز شریف کے درمیان کوئی ایشو ہو گیا، تو اس حوالے سے آرمی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے طور پر سامنے آئی، اور آرمی نے آ کر جو ہے وہ چیف جسٹس سے ریزائن لے لیا ان کے آفس سے، جو ان کے پاس تھا ڈیزگنیشن، اس سے انہوں نے ریزائن لے لیا. دین فاروق احمد لغاری، وہ کیونکہ جسٹس سجاد علی شاہ کی سپورٹ میں تھے تو وہ بھی ریزائن کر گئے، اور ان کا بھی جو ہے جو ایشو تھا، تو آرمی کے جو ہے وہ مداخلت پر جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد لغاری پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان دونوں نے جو ہے وہ ریزائن دے دیا. جسٹس رفیق تارڑ elected as president of پاکستان. رفیق تارڑ صاحب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے. جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ was elected as president against آفتاب شبان میرانی of People's Party in December 1997 and became the president of Pakistan. تو رفیق تارڑ صاحب جو ہے وہ 1997 میں فاروق احمد لغاری صاحب کے ریٹائر ہونے کے ریزائن دینے کے بعد پاکستان کے نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بن گئے. ریٹائرڈ ایٹ اڈان کنٹری اسکیم، قرض اتارو ملک سوارو ایک تحریک چلائی گئی تھی جی، اور اس میں کیا تھا کہ جو آئی ایم ایف سے لونز لیے گئے ہیں ان لونز کو ختم کرنے کے لیے یہ تھا کہ ایک اسکیم چلائی نواز شریف صاحب نے کہ جو عوام ہے وہ اپنے جو ہے وہ چیزیں پیسے وغیرہ دے ہمیں، تاکہ ہم آئی ایم ایف سے جو ہم نے لونز لیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل لونز جو ہمارے پاس ہیں، فورن لونز جو ہمارے اوپر ہیں، ہم ان فورن لونز کو جو ہے وہ اتاریں اور ہم اس قرضے سے جو ہے وہ جان چھڑا لیں. تو اس اسکیم میں 17 بلین روپیز جو ہے جون 1999 تک جو ہے وہ کلیکٹ ہو چکے تھے، اس وقت 17 بلین روپیز. تو پھر وہ پتہ نہیں قرض اترا یا نہیں اترا، تو دیے اور کیا ہوا یہ ایک الگ جو ہے وہ ہسٹری ہے، فی الحال ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. رائٹس آف ووٹ فار ٹو پاکستانیز ابروڈ، پیج نمبر 20. The government gave the right to vote to Pakistanis living abroad which developed their interest towards Pakistan. جو پاکستانی باہر ملک رہ رہے تھے ان کو بھی جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا گیا کہ وہ بھی جو ہے وہ ووٹنگ میں حصہ لیں. Restrictions on floor crossing. The government imposed restriction on party floor crossing by the members of the Assembly under 14th Amendment of the 1973 Constitution. Through this amendment, the elected member of the Assembly was bound to give the vote of the confidence only to their own party leader. Violator was to be expelled from the party. اچھا جی، ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کو ووٹ میں جو ہے وہ نہیں جا سکتے، اور جو نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے تو اپنی ہی پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دیا جائے گا، اس کے اگینسٹ دوسری پارٹی کو ووٹ آپ نہیں کاسٹ کر سکتے. تو فلور کراسنگ مینز یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ آئے، ایک بندہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی فار ایگزامپل سیٹ سے جو ہے وہ الیکشن لڑا اور وہ جیت گیا، اب وہ نیشنل اسمبلی میں ہے اور نیشنل اسمبلی میں وہ جو ہے وہ کوئی ایشو ہے اور اس میں اس کو ووٹ دینا ہے، تو پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ حق میں ووٹ نہیں دے گا. ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ صرف پی ایم ایل این کے، کیونکہ وہ جس سیٹ سے جیتا ہے اسی سیٹ اس ممبر کا جو ہے وہ یہی حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ووٹ دے. اگر اپنی پارٹی کو وہ ووٹ نہیں دے گا تو اس کو پارٹی نکال دے گی. تو یہ جو ہے یہ ایک قانون جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں چینج کر کے جو ہے وہ 14th امینڈمنٹ تھی یہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں، اور یہ فلور کراسنگ کو انہوں نے روکا. سینسس 1998 مردم شماری ہوئی، 1998 میں سینسس ہوئے اور اس وقت پتہ چلا کہ پاکستان کی آبادی آلموسٹ 13 کروڑ جو ہے وہ پاکستان کی آبادی ہے 1998 میں، اور جب اب جو دوبارہ انہوں نے سینسس کروائے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے. ایجوکیشن پالیسی. Sayyid Ghaus Ali Shah, Federal Minister for Education, announced a new education policy in 1998 which was aimed at opening many new academic institutions. تو نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے سید غوث علی شاہ جو اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر تھے انہوں نے اناؤنس کی، اور ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ ایجوکیشن کا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا. لاہور موٹر وے، لاہور اسلام آباد موٹر وے. The Lahore Islamabad motorway, one of the longest motorways of South Asia, was a great achievement of Mir Nawaz Sharif. It was planned in his first term but was completed in his second term.
Mia Nawaz Sharif himself inaugurated the motorway in 1998. तो मोटरवे जो लाहौर और इस्लामाबाद का बना हुआ है, ये साउथ एशिया का जो है वो लॉन्गेस्ट मोटरवेज में से है। ये जो नवाज शरीफ ने सेकंड टर्म में अपने बनाया था, फर्स्ट टर्म में इसमें का काम स्टार्ट हो गया था, but it was completed in second term in 1998. The repeal of clause 58(2)(b from the Constitution of 1973. तो 58(2)(b जो क्लॉज थी उसको आर्टिकल से जो है वो खत्म कर दिया गया। वो ये थी कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को किसी वक्त भी जो है उसकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने इस जो आर्टिकल इस क्लॉज को जो है 58(2)(b क्लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो खत्म करवा दिया। एटॉमिक ब्लास्ट। The Nawaz Sharif government had shattered the dreams of superiority of India in the atomic field by doing atomic blast on 20th of May 1998. This made Pakistan the seventh atomic power of the world. तो नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान ने जो है वो एटॉमिक ब्लास्ट किए थे और ये नेक्स्ट ईयर की हेडिंग है पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। तो हम उसमें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज नंबर 21 पे है, अभी हम 20 की लास्ट पे हेडिंग पे हैं। पेज नंबर 21 पे जो है वो आपका यही हेडिंग है पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। तो हम आज को डिस्कस करेंगे। लाहौर डिक्लेरेशन। The Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee visited Lahore by bus with a message of peace and goodwill. Mia Nawaz Sharif welcomed him at Wagah border. Both leaders announced many plans to normalize mutual relations. A joint communique was signed, which was called Lahore Declaration. अच्छा जी, Prime Minister of India Atal Bihari Vajpayee, he visited Pakistan by bus with a message of peace and goodwill. और हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब यहाँ आए तो उन्होंने ये कहा कि हम लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं और अमन की बात करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने भी जो है उनको वेलकम किया, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी है कि वो पीस की बात करते हैं। वो इंडिया के साथ हो या किसी भी नेशन के साथ हो तो लड़ाई झगड़े की ख़त्म करने की बात करते हैं। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको लाहौर डिक्लेरेशन कहा जाता है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हेडिंग है द एंट्री ऑफ द आर्मी इनटू वापडा। यहाँ से मेरे ख्याल से स्किप हो गई है। हाँ जी, बुक पे पेज नंबर 21 के स्टार्ट में वापडा वाज हैंडेड ओवर टू आर्मी बाय मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट to root out its corruption and to reduce load shedding in 1999. This produced very encouraging results. तो आर्मी के अंडर दे दिया गया था वापडा कि करप्शन को वहां से खत्म किया जाए और लोड शेडिंग के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाए। 1999 की बात है। तो इसमें जो है वो आर्मी काफी हद तक जो है वो कामयाबी होती थी। कारगिल इन्वेजन in 1999, a war broke out between India and Pakistan on Kargil. Later on, intervention of the American President Bill Clinton, both countries declared ceasefire. कारगिल वॉर हो गई थी जी, और कारगिल वॉर जो है वो ये थी कि सिंपल इज दैट कि पाकिस्तान 1999 में की वॉर हुई, पाकिस्तान पर ब्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को पीस की बात करके, लाहौर डिक्लेरेशन की बात करके कारगिल के महाज में जो है अटैक किया। और ये एक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस थी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इसको जो है वो छोड़ नहीं सकता था। लेकिन बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ से विड्रॉ किया और बेसिक जो हमारा ये परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के जो क्लैशेस के बेसिक रीजन है उनमें से एक ही कारगिल इन्वेजन था। कारगिल का जो महाज था ये था, कारगिल के ऊपर जो जंग हुई वो नवाज शरीफ साहब जो है वो इस जंग के हामी नहीं थे। नवाज शरीफ साहब के कहने पे आर्मी वहां से जो है उन्होंने विड्रॉ किया और आर्मी की इसी वजह से जो है वो परवेज मुशर्रफ ने जो है 1999 अक्टूबर 1999 में टेक ओवर किया और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जो है वो डिसमिस कर दिया। और फिर वो जो है वो मुख्तलिफ केसेस जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर जो है, जिनमें से जो है वो प्लेन हाईजैक केस था वो डाल दिया कि वो जब मुशर्रफ साहब जो श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो उनके प्लेन को पाकिस्तान में लैंड करने की परमिशन नहीं थी, तो वहाँ से जो है आर्मी ने टेक ओवर किया था। और वो सारी रीजन असल में ये कारगिल से बनी थी और ये जो रिमूवल ऑफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट है सेकंड टर्म, उसकी बेसिक रीजन जो है ये कारगिल वॉर ही थी। जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूवल ऑफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट देख रहे। General Pervez Musharraf removed the democratic government of Mian Nawaz Sharif, took over the country on 12th of October 1999. The plane hijack case was filed against Nawaz Sharif. He was sentenced to imprisonment
and was declared unfit for any public post by a special court. On the intervention of Saudi government, he was sent in exile to Saudi Arabia. تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ مشرف صاحب نے اریسٹ کر لیا, گورنمنٹ ان کی ڈسمس کر دی, اور یہ کہا گیا کہ اب یہ کسی بھی جو ہے وہ پبلک پوسٹ کے لیے نواز شریف صاحب جو ہے وہ انفٹ ہے. اور دین جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے انوالومنٹ پہ نواز شریف صاحب 10 سال جو ہے وہ سعودی عرب رہے, جلا وطنی انہوں نے کاٹی, اور 10 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آئے اور 2008 میں, اور پھر انہوں نے الیکشنز جو ہوئے 2007 میں آئے تھے, اور 2008 کی الیکشنز میں انہوں نے پھر حصہ بھی لیا تھا. آگے چلتے ہیں, پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور. ذوالفقار علی بھٹو started this campaign in 1971. 1971 میں جی کیوں سٹارٹ ہوئی ہے؟ 1971 میں اس لیے سٹارٹ ہوئی ہے, اس کی ریزن یہ تھی کہ 1971 میں ہی ہم جو ہے وہ ہم سے ایک بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہوا. جیسے ہی سیپریٹ ہوا تو اس کے بعد یہ اس بات کو بہت زیادہ سوچا گیا کہ پاکستان کی ڈیفینس کو اتنا اسٹرانگ کر دیا جائے کہ دوبارہ کوئی ایسی چیز نہ ہو سکے. تو جیسے ہی ایسٹ پاکستان سے ہم سے الگ ہوا, اس کے فوراً بعد ہی جو سب سے پہلا اسٹیپ لیا گیا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو نیوکلیئر پاور جو ہے وہ بنانا, اور پاکستان کے لیے جو ہے نیوکلیئر ویپنز وہ حاصل کرنا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ کمپین سٹارٹ کی. اور پھر ہوا کیا کہ فرسٹ نیوکلیئر پلانٹ واز سیٹ اپ ان کراچی. کینوب جو ہے کراچی میں جو ہے وہ فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے وہ پاکستان نے لگایا 1971 میں. کینوب سٹینڈز فار کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ, ٹھیک ہے. تو یہ پلانٹ جو ہے یہ اب بھی وہاں ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور اس کے مختلف یونٹس انہوں نے وہاں بنا لی. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ اچھا فرسٹ پیراگراف میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ کمپین سٹارٹ کی ہے, اور پاکستان نے فرسٹ پلانٹ جو ہے وہ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے وہ کراچی میں لگایا 1971 میں. اب ہم سیکنڈ پیراگراف میں دیکھتے ہیں, سیکنڈ پیراگراف میں کیا بات ہے امپورٹنٹ. India did its first atomic blast in Rajasthan desert in 1974. راجستھان میں ڈیزرٹ میں انڈیا نے 1974 میں اٹامک بلاسٹ کر دیا. اب اس سے کیا ہوا, لازمی بات ہے انڈیا کا بلاسٹ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے, اور پاکستان کا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا جائے. تو اب اس کے لیے پاکستان نے کیا ایفرٹ کی, پاکستان سائنڈ این ایگریمنٹ ود فرانس ان 1976 فار اٹامک پروسیسنگ پلانٹ. تو پاکستان نے جو ہے فرانس کے ساتھ 1976 میں ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا کہ وہ اٹامک ریپروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ پاکستان کو دے گا, اور اس کی جو اماؤنٹ جو فکس ہوئی وہ $40 کروڑ جو ہے, اس وقت یہ ہوا تھا کہ $40 کروڑ جو ہے وہ دیے جائیں گے, اور $40 کروڑ جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ ایک اس کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ تھا, اور ایک انسٹالمنٹ جو ہے وہ دے دی گئی تھی کہ $10 کروڑ وہ پے کر دیے گئے تھے فرانس کو. لیکن انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے فرانس کے ہوا یہ کہ اچھا جی, تو پھر یہ کہ $10 کروڑ ہے وہ پے کر دیا گیا فرانس کو. لیکن ہوا یہ کہ ڈیو ٹو انٹرنیشنل پریشر فرانس ریفیوز ٹو پرووائڈ پلانٹ ٹو پاکستان. لیکن فرانس نے جو ہے وہ پاکستان کو یہ پلانٹ دینے سے انکار کر دیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ, رشیا اور اسرائیل, انڈیا ان کا پریشر تھا فرانس پہ کہ پاکستان کو کسی قسم کا کوئی پلانٹ جو ہے وہ نہ دیا جائے, پاکستان کو کسی قسم کی ہیلپ نیوکلیئر فیلڈ میں نہ دی جائے. لیکن ہوا کیا پھر اس دوران جو ہے وہ جب فرانس نے ریفیوز کر دیا پاکستان کو یہ سارا دینے سے, تو ضیاء الحق گورنمنٹ اتنے میں آ گئی. ضیاء الحق صاحب نے بھٹو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا تھا, جو ہم پیچھے پڑھ چکے. اب ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ آئی تو کیا ہوا, تو ضیاء الحق صاحب نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا, اور 1984 میں پاکستان نے جو ہے یورینیم کو جو ہے وہ افزودگی کو کرنے کا پورا طریقہ جو ہے وہ سیکھ لیا تھا, اور سمجھ لیا تھا, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کے اندر جو ٹیکنیک تھی سوری وہ جو ہے وہ ٹیکنیک انہوں نے حاصل کر لی تھی 1984 میں. اور اس وقت جو ہمارے سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کی ٹیم, انہوں نے جو ہے وہ اس پلانٹ پہ اور اس پورے جو ہمارے یہ چل رہا تھا آپ کہہ لیں پروگرام, اس پروگرام کو جو ہے وہ انہوں نے بڑے ایزیلی جو ہے وہ اس پہ کام کیا, اور گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ ان کو حاصل تھی.
لیکن ہوا کیا, پروپیگنڈا موومنٹ فرام اینیمیز آف پاکستان. تو اینیمیز آف پاکستان جو انڈیا, امریکہ, اسرائیل اور جو ہمارے جو دشمن ملک ہیں, انہوں نے ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کیا. اور وہ پروپیگنڈا کیا تھا, یہ آپ کے پیج نمبر 21 کے لاسٹ پیراگراف میں سے یہ پوائنٹ ہے. پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ کہا گیا کہ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان اپنے F-16 اور جو ایئر کرافٹ معراج ہیں ان کے پاس, ان میں سے جو ہے یہ ان میں ان ایٹم بمز کو ڈالے گا اور انڈیا کے اوپر جا کے پھینکے گا. پاکستان نے صرف بم اسی لیے بنایا کہ صرف انڈیا کو مارنے کے لیے, اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور مقصد نہیں. تو لہٰذا پاکستان کے اس ایٹامک جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کو فوراً سے تباہ کیا جائے, ختم کیا جائے. پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اکنامک سینکشنز لگائے جائیں, پابندیاں لگائی جائیں, اور یہ کہا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اس فیلڈ میں اور آگے کام نہیں کرے. اور پاکستان کے کا جو ہے وہ ایٹم بم بنانا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کے امن کو, پیس کو خطرے میں ڈال دیں. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ جب وہ کی جانے لگی تو پاکستان نے جو ہے اس کو کلیئر جو ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے کلیئر کیا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کو خراب کرنا نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل پیس کو قائم کرنا ہے. کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم نے ایک یہ بنا رہے ہیں کہ انڈیا ہم پہ اگر اٹیک کرنا ہے تو ہم اپنے صرف ڈیفینس کے لیے بنا رہے ہیں, ہم ایگریشن کے لیے نہیں بنا رہے. ہمارا کوئی ریزن جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایگریسو سوچ نہیں ہے ہماری صرف ایک ہی سوچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم انڈیا کے سامنے یا ہمارے جو بھی اینیمیز ہیں ہم اپنا ڈیفینس جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکیں. تو ہوا کیا, یہ پیج نمبر 21 کے لاسٹ پیراگراف میں یہ ڈاکٹر قدیر claimed in 1989 that Pakistan had capability to build an atomic bomb or device. تو 1989 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ اٹامک بم بنا لیا ہے 1989 میں. لیکن اس کو جو ہے ہم نے وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ 1998 میں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب صحیح ٹائم ہوتا ہے اس کا کسی بھی چیز کا اس کو اس ٹائم پہ کیا جاتا ہے. تو 1998 میں ہوا یہ کہ انڈیا نے دوبارہ اٹامک بلاسٹ کیے پوکھران میں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ریٹرن میں جب بہت زیادہ پاکستان کے لیے ایشو ہو گیا اور انڈیا نے جو اپنی آرمی جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دی بارڈر پہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے. اب تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز بھی ہے, ہم پاکستان پہ اٹیک کر کے پاکستان کو ختم کر دیں گے. تو مجبوراً پاکستان نے جو ہے پھر جو ہے وہ اٹامک بلاسٹ کیا, اور یہ جو ایکسپیریمنٹ جو ہے نیوکلیر اس کا تب کیا تھا. اچھا, یہ پریسلر امینڈمنٹ کیا, پیج نمبر 22 فرسٹ پیراگراف. India and Pakistan had kept their programs secret from each other, but with its atomic blast in 1974, it was exposed to the world that India was an atomic power. America was completely silent, but when Pakistan proceeded in this field, the Pressler Amendment was enforced rapidly. اچھا جی, اب کیا کہ پریسلر امینڈمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ جو فائنینشیل ایڈ ہے اور انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں ان کو ختم کرنے کی بات تھی. اب انڈیا نے 1974 میں بلاسٹ کیے تو انڈیا کی طرف جب انڈیا نے کیے تو امریکہ اور جو دوسری انٹرنیشنل ورلڈ تھی وہ بالکل چپ رہے, انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی. بٹ جب پاکستان اس فیلڈ میں آیا اور تو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگا دی, پابندیاں لگا دی کہ پاکستان اس فیلڈ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وجہ بالکل واضح ہے کہ کسی مسلم کنٹری کو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ نیوکلیر پاور بنے. اس کی ریزن کلیئر تھی کہ اس سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے اسٹرانگ ہوں گے. انڈیا کو اسٹرانگ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان کو ویک کیا جائے, اور پاکستان اگر یہ بنا لیتا تو اس کا وہ ہوتا یہ ریزلٹ, اور جو بعد میں بھی یہ ہوا کہ مسلم ورلڈ اس کی وجہ سے اسٹرانگ ہوگی, اور اسپیشلی پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا کہ اب ہمارے ہاں اتنے مشکل حالات میں بھی کوئی ہمارے طرف زیادہ جو وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. وجہ کہ ہمارے جو ہے یہ نیوکلیر ویپنز جو ہے ہمارے پاس, ہمارا نیوکلیر پاور کا ہونا. تو یہ پریسلر امینڈمنٹ لانے کی وجہ یہی تھی کہ کسی طرح سے پاکستان کو روکا جائے کہ وہ جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہ بنے. اگر پاکستان نیوکلیر پاور بن گیا تو جو اینٹی اسلام جو لوگ ہیں, جو کنٹریز ہیں, جو لابی ہے, ان کے لیے ایک ایشو تھا, اور ان میں سب سے آگے امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل تھے. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو تھا. 5 atomic blasts by India in 1998 in Pokhran on 11th May. 11th May 1998 کو انڈیا نے پوکھران کے مقام پہ, پوکھران ایک جگہ ہے انڈیا میں راجستھان میں ڈیزرٹ میں, 11th May 1998 کو وہاں بلاسٹ کیے دوبارہ سے 5 blast. اب جو ہے کیا ہوا, in return Pakistan conducted 7 blasts
in Chaghi Hills of Balochistan on 28th May 1998. تو پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑ میں بلوچستان میں وہ 7 بلاسٹ کیے. اس طرح پاکستان ورلڈ میں 7th نمبر پر اٹامک پاور جو ہے نیوکلیر ویپنز والا 7th کنٹری بن گیا, اور اسلامک ورلڈ میں فرسٹ کنٹری بن گیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز تھے یا نیوکلیر پاور تھی. تو ہوا یہ کب 28 مئی 1998 کو یہ ہم نے بلاسٹ کیے تھے. اس کی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلاسٹ کی, اور چاغی ہلز جہاں انہوں نے کیا تھا پہلے وہ بالکل ریڈ ہو گیا, اور ریڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ بالکل بلیک ہو گیا. آج بھی ماؤنٹین وہ وہاں موجود ہے چاغی میں. اور اس کو جو ہے ہم اس ڈے کو ہم 28 مئی کو یوم تکبیر کے طور پہ مناتے ہیں. یوم تکبیر کیوں؟ کیونکہ جب بلاسٹ کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے جس طرح, تو ہمارے ہاں کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہوا تھا, بلکہ اس کے بدلے جو ہے وہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر کہہ کر تکبیر, جو جس کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں اللہ اکبر کرتے, جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر جو ہم تکبیر بلند کرتے ہیں, تو وہی تکبیر اسی طرح بلند کی گئی, اور 3 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ بلاسٹ کر دیا گیا. تو اس طرح اس ڈے کو ہم یوم تکبیر کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کا ڈیفنس جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا, اور یہ جو ہے ایک ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ بینگ اے نیشن, کہ ہم نے ایک مشکل وقت میں جب پوری دنیا ہمارے اگینسٹ تھی, ہم نے نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ بنایا, نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کی. اچھا جی, آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے causes of military takeover of 12th October 1999. یہاں نواز شریف صاحب گورنمنٹ کا جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا, اور یہ جو بلاسٹ ہوئے تھے 28 مئی کے 1998, نواز شریف گورنمنٹ تھی اس وقت, نواز شریف گورنمنٹ کے دور میں یہ بلاسٹ ہوئے تھے, اور اس کا کریڈٹ بھی نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پریشر کو جو ہے وہ برداشت کیا. اور بل کلنٹن جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, انہوں نے جو ہے وہ پاکستان نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ آپ ہم سے جو ہے وہ ہم آپ کی ایڈ بند کر دیں گے, اکنامک ایڈ بند ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیسوں کی بات کی کہ آپ اتنے پیسے لے لیں اور بلاسٹ نہ کریں. بٹ اس وقت جو ہے وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں انڈیا کو جواب دینا تھا, اور ہم نے وہ بلاسٹ کیے. تو یہ سارا جو ہے وہ نواز شریف گورنمنٹ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ تھا. تو یہ ملٹری ایکشن جو ہوا 12 اکتوبر 1999 کو, اس کے بھی تعلق نواز شریف گورنمنٹ سے ہے کہ پرویز مشرف سسپینڈڈ the constitution on 12 October 1999 overthrew the government of نواز شریف. وہی کارگل انویژن جو کارگل وار تھی وہی ایشو بنا تھا کہ نواز شریف گورنمنٹ جو ہے وہ یا سویلین گورنمنٹ آ گیا ہے, وہ اس حق میں نہیں تھی کہ کارگل وار ہو, اور ملٹری ہماری چاہتی تھی کہ کارگل وار ہو کیونکہ کوئی امپورٹنٹ پلیس تھی وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کے بعد بل کلنٹن جو امریکن پریزیڈنٹ تھے اس کے کہنے پر نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے آرمی کو وہاں سے واپس بلا لیا. تو یہاں سے جو ہے آرمی اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان جو ہے ملٹری سویلین جو ریلیشن تھے وہ خراب ہونا شروع ہوئے. تو پھر یہ ہوا کہ ہائی جیک کا وہ کیس ہوا کہ سری لنکا سے جو ہے پلین ہائی جیک کا, کہ سری لنکا سے نواز آرمی چیف جو ہیں پرویز مشرف صاحب وہ واپس آ رہے تھے, اور ان کی پلین کو پاکستان اترنے کی پرمیشن نہیں تھی. تو انہوں نے ہوا میں سے وہ جو ہے انہوں نے اپنے جو نیچے آرمی کے تھے ان سے کانٹیکٹ کر کے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ نواز شریف گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیں اور نواز شریف کو اریسٹ کر لیں. تو اس طرح 12 اکتوبر کو جو ہے وہ آرمی نے نواز شریف گورنمنٹ کو ختم کر دیا, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ بھی جو ہے ختم کر دیا گیا, سسپینڈ ہو گیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن. پھر کیا ہوا کہ لیٹر آن سپریم کورٹ in a decision gave Musharraf's government a period of 3 years so he bring constitutional and social reforms. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ مشرف صاحب کو یہ آرڈر کیے کہ وہ 3 سال کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ریفارمز کر کے اور سوشل ریفارمز کر کے دوبارہ سے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ بحال کر دیں, کیونکہ پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم تھا, پریزیڈنشل سسٹم آ گیا تھا, کیونکہ مشرف نے سارا جو ہے وہ سسٹم ہی چینج کر دیا تھا.
تو اس وجہ سے وہ 3 سال کا ٹائم جو ہے وہ مشرف صاحب کو دیا گیا کہ وہ اس کو سارے کو صحیح کرے نظام کو. پھر دین 2002 میں الیکشنز ہوئے اور پی ایم ایل کیو مسلم لیگ کاف یہ جو چودھری شجاعت وغیرہ والی جو پارٹی ہے پولیٹیکل, تو وہ پارٹی جو ہے وہ پھر پاور میں آئی اور انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی تھی مشرف صاحب کے ساتھ. تو یہاں جو ہے ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ اپنے کاپیز بھی جو ہے وہ ساتھ نوٹ کرتے جائیں, اور جب ہم کلاس میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں.